ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ غریب ملک میں کرپشن کا سدباب پارلیمنٹ کیسے کری. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمایوں اختر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں تقریباً 300 ارب روپے کے نقصانات ہوئے. خان صاحب کون پلگ کرے گا ان نقصانات کو, کیسے؟ یہ تو سب سے آسان ہے نا جی, کہ اس میں آپ کچھ تو اسٹریٹ اوے پرائیویٹائز کر دیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز, اور کچھ آپ اچھی مینجمنٹ لے آئیں, ان میں ان کو آٹونومی دے دیں, ان سے پیسے بنانا چھوڑ دیں, ان میں اپنے 8-10 ہزار بندے کو نوکریاں دینا بند کر دیں تو وہ ٹھیک ہو. آپ دیکھیے کہ پی آئی اے میں جو 8,000-6,000 بندہ واپس آیا ہے, اس کا میرے خیال میں 18 بلین روپے آلریڈی, جو کہ 88 بلین لاس پہ ہے, اس میں 18 بلین لاس جو ہے وہ 6,000 بندوں کو واپس رکھنا اور ان کی بیک پیز ہیں. یہ حرکتیں تو نہیں ہم کر سکتے نا جی. دیکھیے اس کے بعد آپ پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں, اور دنیا کی ہر چیز آپ کی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. کرپشن, اگر آپ کرپشن دیکھیں اس ملک میں کتنی ہوتی ہے, میں نے پچھلے دنوں ایک فگر پڑھا, وہ بھی 300 بلین. پبلک سیکٹر انٹرپرائز چھوڑ, کرپشن کا 300 بلین کا فرق پڑتا ہے. دیکھیے اگر آپ اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹی لگی ہوئی ہے کہ دیکھو جی 10 نکات 5 نکات, اور آر جی ایس ٹی کے سب خلاف ہیں. کسی نے آپ کو یہ پروپوزل دیا ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہتر بنانا کیسے ہے؟ کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سے اس ملک میں 300 بلین روپیہ ٹیکس لیا جا سکتا ہے, یا زراعت سے اس ملک میں 200 بلین روپیہ ٹیکس دیا جا سکتا ہے. آپ تو 5 بلین کی بات کر رہے ہیں نا, صرف کہ 5 بلین آپ نے پہنا ہے. ان چیزوں پہ کون بولے گا؟ یہ کون بولے گا کہ امیر پہ اصل, اگر آپ نے چلیں غریب پہ ڈیفینیٹلی آر جی ایس ٹی سے غریب پہ زیادہ فرق پڑتا ہے, لیکن امیر پہ ٹیکس کون لگائے گا؟ گفٹ ٹیکس کون لگائے گا؟ ویلتھ ٹیکس کون لگائے گا؟ وفاق نے لگانے ہیں. جو اسٹیٹ ٹیکس ہوتے ہیں, وراثتی ٹیکس, وہ کون لگائے گا؟ یہ امیروں پہ ٹیکس ہوتے ہیں جن کی بڑی بڑی وراثتیں ہیں. جو خرچے آپ نے کاٹنے ہیں, چلے وفاقی, اب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, وفاقی حکومت کے ڈیٹ سروسنگ خرچہ ہے, ان کا ڈیفنس خرچہ ہے, ان کا یہ خرچے جو ہیں انفلیکسیبل ہوتے ہیں, لیکن اپنے خرچے تو کم کریں. سب سے زیادہ خرچے جو کم کر سکتا ہے وہ صوبے کر سکتے ہیں. 400 بلین روپے صوبوں کو دیا گیا ہے انڈر دا نیو این ایف سی. وہ اپنے خرچے گھٹائیں. صوبے یہ جو ہم نے فسکل ڈیفیسٹ مینٹین کرنا ہے, اس میں صوبے سرپلس میں ہونے چاہیے. جو 4.7 ہم نے فسکل ڈیفیسٹ کرنا تھا, اس میں تو صوبے میں میخل 1% سرپلس ہونا چاہیے تھا. اب تمام صوبے جو ہیں وہ ڈیفیسٹ پہ چل رہے ہیں. تو اب ایک اور چیز جو انڈر اسکروٹنی آنی چاہیے 18ویں ترمیم کے بعد اور نئے این ایف سی ایوارڈ کے بعد, کہ صوبوں کی مینجمنٹ کیسی ہے, اور وہ ڈیفیسٹس میں کیا کر رہے ہیں, اور وہ اپنی مہنگائی کیسے کم کر رہے ہیں, اور وہ اپنے خرچے کیسے کم کر رہے ہیں. 118 اور ایک پوائنٹ اور دیکھیے, ہمارے جو 9.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے, اس میں 0.5% صوبوں کا ہے. آپ کو پتا کہ انڈیا کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 18% ہے, جس میں 6% صوبے اکٹھا کرتے ہیں اور 12% وفاق. ادھر صوبے 0.5% اکٹھا کرتے ہیں. انہوں نے ہر قسم کی آزادی لے لی ہے, لگائیں ٹیکس پر, اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو صوبے بھی بہتر کریں. اور صوبوں کو بھی بہت سے کام کرنے چاہیے. اور ناظرین, وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ پارلیمنٹ یہ سارے کام کیوں نہیں کر رہی. ایک وقفے کے بعد.